السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف۔ تیسری جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہم موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مزے کا ہے، سیر و سیاحت کا موضوع ہے، سیر و سیاحت، اور سبق کا عنوان ہے جھیل سیف الملوک۔ تو مجھے جلدی سے بتائیں کہ کون کون بچہ ناران کاغان کی سیر کرنے کو گیا ہے اور کس کس نے جھیل سیف الملوک کو دیکھا ہے اور کس قدر حسین وہ جھیل ہے، اور اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آج ہم سبق کی پڑھائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ جھیل سیف الملوک اپنی کن کن وجوہات کی بنا پر یا کن کن خصوصیات کی بنا پر اتنی مشہور اور اتنی خوبصورت جھیل قرار دی گئی ہے۔ تو کتاب آپ کے پاس موجود ہے، جلدی سے اپنی کتاب کو کھولیں تاکہ ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 18، جھیل سیف الملوک کی سیر، نصابی موضوع سیر و سیاحت۔ حاصلات تعلم، تصویر دیکھ کر اس سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں، 1 سے 50 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں، اسمائی صفاتی اور فعلی الفاظ کو اپنی تحریر میں درست طور پر استعمال کر سکیں، گھر، اسکول، محلے، مسجد، پارک، تفریحی مقامات وغیرہ سے متعلقہ چیزوں کا خیال رکھ سکیں، کہانی یا عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جواب دے سکیں، کہانی یا عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں، زمانہ ماضی کے جملوں کو زمانہ حال کے جملوں میں تبدیل کر سکیں۔ حسنہ تربیہ، پیارے بچوں، جھیل کے کنارے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ ان حسین مقامات میں جھیل سیف الملوک سب سے منفرد ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان شفاف پانی کی یہ جھیل دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے۔ یہ جھیل واقعی قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے اور تصویر کھینچنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ خوبصورت جگہیں ہماری قومی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقامات کی سیر کریں تو وہاں صفائی کا خیال رکھ کر گندگی بالکل نہ پھیلائیں۔ اگر ہم ان جگہوں کی حفاظت کریں گے تو دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے آئیں گے اور ہمارا وطن ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ سبق کی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کی سیر، خاص الفاظ، شفاف جھیل، اسرار، پریشانی، انتظار۔ محمد حسن کو پریوں کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے ایک کہانی میں پڑھا کہ چاند کی 14ویں رات کو جھیل سیف الملوک پر پریاں اترتی ہیں۔ یہ پڑھ کر اس کے دل میں پریوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اصرار کر کے اپنے والدین کو جھیل سیف الملوک کی سیر کے لیے راضی کر لیا۔ محمد حسن کی والدہ نے ضروری سامان تیار کیا اور سب گھر والے لاہور سے خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ پہلے وہ بس کے ذریعے ایبٹ آباد پہنچے۔ ایبٹ آباد پہنچ کر حسن کے ابو نے ایک جیپ کرائے پر لے لی، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سفر کے لیے جیپ بہترین سواری ہوتی ہے۔ جیپ کا ڈرائیور ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ وہ محمد حسن اور اس کے گھر والوں کو راستے میں آنے والے مختلف مقامات کے بارے میں بتاتا رہا۔ یہ مان صحرا ہے، یہ بالا کوٹ ہے، آگے وادی کاغان آئے گی، شام تک ناران پہنچ جائیں گے۔ راستے کے دلکش مناظر، تازہ ہوا اور معلوماتی گفتگو نے سفر کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ ناران پہنچ کر وہ ایک ہوٹل میں رکے جو حسن کے ابو نے پہلے سے بک کروا لیا تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سب نے رات کا کھانا کھایا اور تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئے۔ اگلی دوپہر وہ جھیل سیف الملوک کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف قدرتی مناظر نے سبھی کا دل مول لیا۔ ایک مقام پر جب انہیں گلیشیئر نظر آیا تو وہ سب جیپ سے اترے اور تصویریں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ جھیل سیف الملوک پہنچ چکے تھے۔ جھیل کا منظر بے حد دلکش تھا۔ اونچے برف پوش پہاڑوں کے درمیان صاف شفاف پانی کا حوض کسی کٹورے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ کچھ بچے گھوڑوں کی سواری کر رہے تھے، کچھ لوگ جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کر رہے تھے۔ محمد حسن یہ تمام مناظر دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے تو بے صبری اور شدت سے رات کا انتظار تھا، کیونکہ اس کی پڑھی ہوئی کہانی کے مطابق چاند کی 14ویں رات کو جھیل سیف الملوک پر پریاں اترتی ہیں۔ اچانک موسم خراب ہو گیا، بادل گرجنے لگے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب لوگ جلدی جلدی واپس جانے لگے۔ محمد حسن اور اس کے گھر والے بھی جیپ پہ بیٹھ گئے۔ راستے میں محمد حسن نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو کے چاند کی 14ویں رات کو یہاں سچ مچ پریاں اترتی ہیں؟ ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ یہاں کے لوگ ایسی کہانیاں صرف اس لیے بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح یہاں آئیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محمد حسن سوچنے لگا، جس نے بھی یہ کہانی بنائی بہت خوبصورت بنائی ہے۔ پریوں کا دیکھنے کا اس کا خواب چاہے پورا نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی یہ سفر اس کی زندگی کا ایک یادگار سفر بن گیا۔ نئے الفاظ معنی کے ساتھ،
اصرار کرنا، کسی بات پر بار بار زور دینا، دلکش، خوبصورت، دل کو لبھانے والا۔ سیاح وہ لوگ جو مختلف جگہوں کی سیر کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، برف پوش، برف سے ڈھکے ہوئے۔ مشق نمبر 1، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ خوش مزاج، ہوٹل، دلکش، پریوں، بس۔ الف، محمد حسن کو پریوں کی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بے، جیپ کا ڈرائیور ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ جیم، ناران پہنچ کر سب لوگ ہوٹل میں رکے۔ دال، لاہور سے ایبٹ آباد تک سب لوگ بس میں آئے۔ ہے، جھیل کا منظر بے حد دلکش تھا۔ نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، محمد حسن نے پریوں کی کہانیوں میں کیا پڑھا؟ جواب، محمد حسن نے پریوں کی کہانیوں میں پڑھا کہ چاند کی 14ویں رات کو جھیل سیف الملوک پر پریاں اترتی ہیں۔ بے، لاہور سے ناران تک کے سفر کے دوران آنے والی مشہور جگہوں کے نام لکھیں۔ جواب، لاہور سے ناران تک کے سفر کے دوران آنے والی مشہور جگہوں کے نام مانسہرہ، بالا کوٹ اور ایبٹ آباد ہے۔ جیم، محمد حسن اور اس کے گھر والے لاہور سے جھیل سیف الملوک تک کیسے پہنچے؟ جواب، محمد حسن اور اس کے گھر والے لاہور سے جھیل سیف الملوک تک بس میں پہنچے۔ دال، جھیل سیف الملوک کے ارد گرد منظر کیسا تھا؟ جواب ہے، جھیل سیف الملوک کے ارد گرد کا منظر بہت حسین تھا، برف پوش پہاڑ تھے اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ زبانی اظہار نمبر 3، اپنے استاد محترم سے سبق جھیل سیف الملوک کی سیر غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق اپنے الفاظ میں دہرائیے۔ نمبر 4، دی گئی تصویر غور سے دیکھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب دیں۔ الف، تصویر میں آپ کو کون کون سے قدرتی مناظر نظر آ رہے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو قدرت کے کون کون سے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ بے، تصویر کے دائیں جانب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے دائیں جانب تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے۔ اور جیم، دریا میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو بچوں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جھیل میں لوگ کشتی رانی کر رہے ہیں۔ لفظوں کا کھیل نمبر 5، دیے گئے ہندسوں کے سامنے لفظی گنتی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہندسہ 12، 11، 28، 36، 41، 45، 22 اور 9 ہے۔ اس کو آپ نے لفظی گنتی میں تحریر کرنا ہے۔ پڑھیں۔ نمبر 6، دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات زبانی دیں۔ وادی کاغان خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں واقع ایک حسین وادی ہے جو اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع بہت سے مشہور و معروف تفریحی اور حسین مقامات اسی وادی میں واقع ہیں۔ وادی کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑا۔ یہ وادی 155 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ دریائے کنہار اس وادی کے وسط میں بہتا ہے۔ سوالات نمبر 1، وادی کاغان کہاں واقع ہے؟ جواب، وادی کاغان خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں واقع ہے۔ بے، وادی کاغان کا نام کاغان کیسے پڑھا؟ جواب ہے، وادی کاغان کا نام کاغان نامی قصبے سے پڑھا۔ جیم، وادی کاغان کتنے کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے؟ جواب ہے، وادی کاغان 155 مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ دال، وادی کاغان کے وسط میں کون سا دریا بہتا ہے؟ جواب ہے، وادی کاغان کے وسط میں دریائے کنہار بہتا ہے۔ قواعد سمجھیں۔ نمبر 7، دیے گئے زمانہ ماضی کے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کر کے لکھیں۔ فعل ماضی، لڑکوں نے فٹ بال کھیلا۔ فعل حال، لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ دانش نے نماز ادا کی۔ دانش نماز ادا کر رہا ہے۔ احمد نے ضرورت مندوں کی مدد کی۔ احمد ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے۔ دادی جان نے بچوں کو کہانی سنائی۔ دادی جان بچوں کو کہانی سنا رہی ہے۔ علی نے اپنی سالگرہ منائی۔ علی اپنی سالگرہ منا رہا ہے۔ تخلیقی لکھائی نمبر 8، دی گئی تصویر کو دیکھیں اور اس کے بارے میں 5 ایسے جملے لکھیں جن میں اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کا استعمال ہو۔ تو پیارے بچوں، سابقہ ہم نے دیکھا کہ اسمائی، صفاتی اور فعلی الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق جو ہم نے پڑھا وہ تھا جھیل سیف الملوک کا، جس میں ہم نے پڑھا کہ جھیل سیف الملوک کیوں مشہور ہے اور وہاں کون کون سی خوبصورت جگہیں ہیں
اور کاغان ناران کاغان تک پہنچتے ہوئے ہم کن کن راستوں سے گزرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت دلچسپی کے ساتھ یہ سبق پڑھا اور سمجھا ہوگا۔ نئے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔